الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. صدق الله العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. آمین بجاہ سید المرسلین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود و سلام کا تحفہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. درود شریف کے کثیر فضائل احادیث طیبہ میں بیان ہوئے ہیں. انہی میں سے درود شریف کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ درود پاک کی کثرت قربت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ ہے. کل قیامت کے دن جو جتنی کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دنیا میں درود بھیجتا ہوگا، قیامت کے دن وہ اتنا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت کے مزے لوٹ رہا ہوگا انشاءاللہ بے شک. سورۃ قاف کی کچھ آیات مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا. اللہ رب العزت ان آیات مقدسہ کا صحیح مفہوم آپ سب کی خدمت میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین. اور ہم سب کو ان آیات مبارکہ کی روشنی میں اپنی اصلاح اور عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. مفہوم آیت یہ ہے کہ جنت متقین کے قریب کر دی جائے گی، ان سے دور نہیں ہوگی. اس سے پہلی آیات میں اللہ رب العزت نے جہنم اور اہل جہنم کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالی جہنمیوں کو جہنم میں ڈالے گا اور اللہ تعالی پھر جہنم سے خطاب کرے گا، کیا تیرا پیٹ بھر گیا ہے؟ تو وہ کہے گی حل من مزید، کیا کچھ اور ہے؟ اللہ. اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے متقین کا تذکرہ فرمایا جو یقیناً اہل جنت ہیں. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے متقین کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت بیان کیا ہے.
تو اس مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ متقین کے قریب کر دی جائے گی جنت کو، یہاں تک کہ وہ جنت کو دیکھ رہے ہوں گے۔ متقین کون ہوتے ہیں؟ تو صاحبین تقوی جو ہے، صاحبان تقوی جو ہے، وہ متقین کہلاتے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو اپنی زندگی کو اللہ رب العزت کی طرف سے مقرر کردہ حدود و قیود میں رہ کر بسر کرتے ہیں، جو اللہ رب العزت کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ تعالی کی نافرمانی سے بچتے ہیں، جو اپنے آپ کو گناہوں سے روکے رکھتے ہیں اور نیکی کے کاموں میں مشغول رکھتے ہیں، انہیں متقین کہا جاتا ہے۔ عام طور پر ہم تقوی اور پرہیزگاری کے الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں، تو جس چیز سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو کہ بھئی یہ چیز نقصان پہنچا سکتی ہے، اس سے اپنے آپ کو روک لینا، اپنے آپ کو بچا لینا، اسے کہتے ہیں تقوی۔ اور جو اس وصف سے متصف ہو جاتا ہے اسے کہتے ہیں متقی، پرہیزگار۔ تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ان کا ٹھکانہ، ان کا مقام جنت کو بنا اور جنت کو ان سے قریب کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ۔ یہ جو جنت ان کا ٹھکانہ بنا متقین کا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، هَذَا مَا تُوعَدُونَ۔ اور یہ کس کے لیے؟ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، جو اواب ہیں اور جو حفیظ ہیں، رجوع کرنے والے ہیں، پلٹ کر آنے والے ہیں اور حفاظت کرنے والے ہیں، ان سے اللہ تعالی کا جنت کا وعدہ ہے۔ اب اواب کسے کہتے ہیں؟ تو مفسرین نے اس کے کئی معنی جو ہے وہ بیان کیے، ان میں سے ایک معنی یہ ہے کہ جو گناہوں کو، معصیت کو چھوڑ کر اطاعت و فرما برداری والی زندگی بسر کرے، اسے کہتے ہیں اواب۔ اب یہاں پر ہو سکتا ہے کہ ذہن میں ایک سوال یہ پیدا ہو کہ کوئی شخص گناہوں کی دلدل میں دھسا ہوا تھا، گناہوں کے دریا میں مستغرق تھا، غرق تھا، توفیق خداوندی سے وہ گناہوں کو چھوڑ کر اب نیکی کے رستے پر آ گیا۔ وہ کچھ توبہ کرنے والے ایسے ہوتے ہیں پکے کہ جب وہ ایک بار توبہ کر لیتے ہیں تو پھر اس گناہ کی طرف پلٹتے نہیں ہیں۔ تو کیا اواب انہی لوگوں کو کہا جاتا ہے؟ اگر انہی لوگوں کو کہا جاتا ہے تو پھر ہم جیسے گناہگاروں کا کیا ہوگا، جو ابھی توبہ کرتے ہیں، ابھی توڑتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں، پھر توڑتے ہیں؟ شمار کیا جائے تو دن میں ہم 70 بار توبہ کرتے ہیں، 70 بار توبہ کو توڑتے ہیں۔ تو کیا اس وعدے کا اطلاق ہم پر نہیں ہوگا؟ یہ وعدہ ہم سے نہیں؟ تو مفسرین کرام نے اواب کا دوسرا معنی یہ بھی بیان کیا کہ اواب اسے بھی کہتے ہیں جس سے گناہ صادر ہو جائے، گناہ سرزد ہو جائے،
لیکن وہ فوراً توبہ کر لے، اس گناہ پر اصرار نہ کرے، مصر نہ رہے، تو اسے بھی اواب کہتے ہیں۔ تو دو معنی ہو گئے اواب کے۔ تیسرا معنی، کاش کہ یہ نعمت ہمیں نصیب ہو جائے۔ مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ اواب کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو راتوں میں اٹھ اٹھ کر اور لوگوں کی نگاہوں سے چھپ چھپ کر رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہاتے ہیں اور اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں، انہیں بھی اواب کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، کاش کہ یہ نعمت ہم سب کو مل جائے آمین۔ کہ وقت تہجد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو رو کر، گڑ گڑا کر، ندامت کے ساتھ، شرمساری کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے، اپنے گناہوں پر توبہ کرے اور اس سے مغفرت چاہے۔ ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، جن سے اللہ رب العزت نے جنت کا وعدہ فرمایا، ان کی مزید صفت یہ بیان کی کہ وہ حفیظ ہوتے ہیں، حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کہ کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے مومنین کی یہ شان اور یہ وصف بیان کیا۔ ایک مقام پر اللہ رب العزت نے یہ بیان کیا کہ وہ نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو کامیاب مومنین ہیں، کامیاب اہل ایمان ہیں، اللہ رب العزت نے 18ویں پارے کے آغاز میں ان کی شان، ان کے اوصاف جو ہے وہ بیان کیے، تو ان میں ان کی ایک یہ شان بیان کی کہ وہ نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، والذین هم علی صلواتہم یحافظون۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، حکم دیا جا رہا ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پر نماز وسطی جو ہے، درمیانی نماز جو ہے، اس کی حفاظت کرو۔ اکثر مفسرین نے صلاۃ وسطی کا معنی اور اطلاق جو کیا وہ نماز عصر بھی کیا، دیگر اقوال بھی ہیں۔ سورہ مومنون کی ہی ابتدائی آیات میں مومنین کا یہ وصف بھی بیان کیا گیا کہ وہ اپنی عفت اور عصمت کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ لکل اواب حفیظ، حفاظت کرنے والے تو نمازوں کی حفاظت کرنے والے، نمازوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ وہ اپنی عفت، اپنی پاک دامنی، اپنی عصمت کی بھی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، تو اپنی عفت اور عصمت کی بھی وہ حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سورہ توبہ میں اللہ رب العزت نے وہ لوگ جنہیں فوز عظیم نصیب ہوگی ان کے کچھ اوصاف بیان کیے ہیں کہ وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، عبادت گزار ہوتے ہیں، روزہ رکھنے والے ہوتے ہیں، امر بالمعروف کرتے نہیں، عن المنکر کرتے ہیں۔ والحافظون لحدود اللہ، اللہ رب العزت کی جو حدود ہیں، جو باؤنڈریز اللہ رب العزت نے، جو لیمیٹیشنز اللہ رب العزت نے قائم فرمائی ہے، وہ اس کی پاسداری کرنے والے ہوتے، وہ اس کی نگہبانی کرنے والے ہوتے، وہ ان حدود کو پھلانتے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں کچھ حدود متعین فرما دی ہے کہ یہاں تک رہ سکتے ہو، اس سے آگے کو نہیں پھلانگ سکتے۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کو پھلانگتا ہے
سے آگے بڑھتا ہے، ان سے سرکشی کرتا ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہی لوگ ظالم ہیں۔ یہاں پر جن لوگوں سے جنت کا وعدہ ہوا ان کا یہ وصف بیان ہوا کہ وہ حفیظ، حفاظت کرنے والے، تب حفاظت میں یہ سارے معنی شامل ہیں۔ اور ایک چیز پر بھی کوئی شخص عمل کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دوسرا وصف بھی اس کے اندر پیدا کر دیتا ہے۔ جو نمازوں کی حفاظت کرنے والا ہو، کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنی عفت اور عصمت کی حفاظت نہ کرتا ہو؟ وہ تو اپنی طہارت کا پہلے اہتمام کرتا ہوگا۔ اور نماز کی تو شان ہی یہ بیان کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تو جس کے اندر یہ ایک وصف پیدا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس وصف کی برکت سے اس کے اندر مزید اوصاف پیدا کر دیتا ہے۔ جو ایک نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوسری نیکیوں کے لیے راستے آسان فرما دیتا ہے۔ تو حفیظ نمازوں کی حفاظت کرنے والے، اپنی عفت عصمت کی حفاظت کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو حقوق اور فرائض اور جو امانتیں ان کے سپرد کی گئی ہیں وہ ان کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ حقوق العباد کی بھی حفاظت کرتے ہیں، رعایت کرتے ہیں، اور حقوق اللہ کی بھی وہ پاسداری کرتے ہیں۔ بندوں نے جو امانتیں ان کے پاس رکھوائی ہیں وہ ان کے بھی امین ہوتے ہیں، اور رب کی طرف سے جو امانتیں ہیں وہ ان کے بھی امین ہوتے ہیں۔ ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ۔ آگے ان کے مزید اوصاف کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، من خشی الرحمن بالغیب، جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتے ہیں۔ رحمان سے ڈرتے ہیں، رحمان کی ناراضی سے ڈرتے ہیں، اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، آخرت کی رسوائی، آخرت کے عذاب، جہنم کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ من خشی الرحمن بالغیب، آخرت کا عذاب دیکھا نہیں ہے لیکن دنیا میں ان کاموں کو کرنے سے اپنے آپ کو روکتے ہیں جو آخرت میں عذاب خداوندی کا سبب بن سکتے ہیں، اپنے آپ کو ان گناہوں سے روکتے ہیں جو آخرت کی رسوائی کا سبب بن سکتے ہیں، اپنے آپ کو ان کاموں سے بچاتے ہیں جو رب کی ناراضی کا سبب بن سکتے ہیں۔ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، اور جو رب کی بارگاہ میں اس حالت میں حاضر ہو، کیا لے کر حاضر ہو؟ قلب منیب لے کر حاضر ہو، وہ دل جو رب کی طرف پلٹ پلٹ کر آنے والا ہو، قلب منیب کے ساتھ جو حاضر ہو۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں وہ دل جو اخلاص سے بھرا ہوا ہو، وہ دل جس میں عقیدے کی درستگی ہو، اس دل کو کہتے ہیں قلب منیب۔ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، یہ اوصاف ہو گئے، اواب ہونا، حفیظ ہونا، ایمان بالغیب یا من خشی الرحمن بالغیب، رحمان سے بن دیکھے ڈرنے والے، قلب منیب کا ہونا۔ اب کیا شان ہوئی؟ ادخلوها بسلام، ان سے کہا جائے گا کہ اس جنت میں سلامتی کے ساتھ، اور اس جنت میں کیا ہوگا؟ لہم ما یشاءون فیہا، یہ اہل جنت جو چاہیں گے ما یشاءون فیہا، انہیں وہ عطا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، کیا صرف وہی عطا کیا جائے گا جو وہ یہ چاہیں گے؟ نہیں، وَلَدَيْنَا فِيهَا مَزِيدٌ، رب کی طرف سے جو عطا ہوگی وہ تو مزید، اس کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں۔ سبحان اللہ، اور سب سے بڑھ کر رب کی رضا ملے گی جنت، سبحان اللہ، رب کا دیدار ملے گا جنت۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان آیات مقدسہ کو اور ان کا مفہوم بیان کرنے میں کوئی غلطی، کوتاہی، بے ادبی سرزد ہو گئی ہو تو مولا کریم
اپنے فضل و کرم سے اپنی شان کریمی سے معاف فرما دے. آمین الہ العالمین ہر قسم کی زبان کی لغزش سے، ہاتھ پیروں کی لرزش سے اور لغزش سے میرے مولا ہم سب کی حفاظت فرما. آمین. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وفادار امتی بنا. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.